الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير۔ یہ سورہ الحجرات کی ایک آیت ہے۔ اس کے اندر مالک نے ذکر فرمایا ہے ان صحیح سچے پیمانوں اور معیاروں کہ جو اس پر پورا اترے، چاہے وہ کوئی ہو، کسی زمانے کا باشندہ، کسی قوم کا فرد، اور معاشی حالت کے لحاظ سے کسی جگہ پر کسی مقام پر ہو، تو اس کے اندر اصلی پیمانہ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کس کے پاس طاقت اور قوت ہے، مال و دولت ہے، حسن و جمال ہے۔ اصلی چیز اس لیے مالک نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور زندگی اور موت کے درمیان ایک مہلت عطا فرمائی، وہ امتحان کی مدت ہے۔ اس کے اندر جو مالک چاہتا ہے وہ جو شخص بھی جس مقام پر ہو اگر اسے پورا کر دے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس کو پورا نہ کرے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہ اٹھے گی مالک کی بارگاہ میں۔ جو دنیا نے اپنے معیار مقرر فرمائے ہیں ان سب کو مالک کالعدم کرتا ہے کہ یہ جھوٹے پیمانے ہیں، تمہارے اوزان اس لائق نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز تلے۔ یا ایھا الناس، خطاب ہے سارے انسانوں سے کہ اپنی حیثیت کو پہچانو۔ انا خلقناکم، ہم ہیں جنہوں نے تم کو تخلیق کی، اور تمہاری اصل چلتی ہے من ذکر و انثی، ایک جوڑا ہے، ایک مرد اور ایک خاتون ہے جن سے تم سب پیدا کیے گئے ہو۔ اب اس کے بعد کوئی اپنی برتری دکھاتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ایک فرد ہوں، میرے باپ دادا یہ کچھ تھے۔ تم سیاہ فام ہو اور میرے رنگت پر نگاہ ڈالو، تم خالی ہاتھ اور میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تم ملک عرب کے رہنے والے ہو، اس لیے سرفراز اور عجم تمہارے سامنے کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا یہ سارے پیمانے ہیں، یہ جھوٹے پیمانے ہیں۔ اصل میں خود اپنی اصل کو پہچانو کہ ایک جوڑے سے تم کو پیدا کیا گیا۔ باقی کوئی قبیلہ شان کے ساتھ اپنی بڑائی بیان کرے کہ ہمارے باپ دادا یوں تھے، تو فرمایا گیا یہ جو ہم نے تم کو اجازت دی ہے اس امتحان گاہ میں ہم لائے ہیں، اور ایک ہم نے تم سے امتحان لیا ہے کہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم تم کو پیدا کریں بغیر تمہارے کسی حق کے، تمہارے لیے زمین کو ہم برابر کریں، آسمان کی چھت بنائیں، دن و رات کو ہم گردش دے، رزق کے لیے ہمارا انتظام ہے، سانس لینے کے لیے ہوائیں ہم کھلائے۔ ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے سوائے ایک چیز، اور صرف تم نہیں بلکہ جن کو بھی ہم نے بھیجا ہے اس زمین کے اوپر ان سے ایک ہی تقاضا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بس ایک چیز وہ کر دکھائیں تو وہ کامیاب، اگر اس میں کمی ہو جائے، اس میں کوتاہی کرے تب ان کی ناکامی یقینی ہے۔ فرمایا ایک چیز ہے، ہم نے سب کو بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، مدت دی ہے زندگی اور موت کے درمیان، اور ان سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے نمک خوار ہو، نمک حلالی کرنا، ہمیں اپنا آقا ماننا، ہماری غلامی کا قرادہ اپنی گردن میں ڈال کر باقی جتنی اور چیزیں ہیں سب کو قابو کرو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اوروں کے غلام ہوتے ہیں، وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ محنت کریں گے، کما کر لائیں گے، خزانے بھریں گے۔ مالک فرماتا ہے ہم دینے والے تو ہم ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم ایک آزمائش میں ہم نے تم کو ڈالا ہے، اور یہی غلامی کی آزمائش ہے کہ نمک خوار ہو، نمک حلالی کر کے دکھایا جاتا۔ اور یہ زندگی جو مولد ہے، ہو سکتا ہے کہ عمارت کے تخت پر بیٹھے ہو یا پیٹ کی آگ میں جلتے رہے ہو، صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو غلام کا رویہ کسی حالت میں ہونا چاہیے وہ تمہارا رویہ ہے یا نہیں۔ باقی ہم نے تم کو جو تقسیم کیا ہے، اجازت دی ہے، قومیں بنے ہو
یا ان سے کم اس کے حصے ہیں، قبائل ہیں، تو یہ فخر و ناز کی چیز نہیں ہے. یہ برتری کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں کرتا. یہ تو اس لیے ہے لتعارفوا، کہ پہچانے جا سکو. مطالبہ سب سے ایک ہے، ابتدا سب کی ایک ہے. یہ اس لیے کہ پہچانے جا سکو کہاں کے رہنے والے ہو، کس قبیلے سے تعلق ہے. باقی یہ کوئی بڑائی یا کمتری کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ایک پیمانہ ہے جس کے اوپر ہم سب کو جانتے اور نامتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے یہاں کرامت اور خرابی و خستگی کا جو پیمانہ ہے وہ تقوی کا، اور ہم ہر چیز سے واقف ہے. ان اللہ علیم خبیر. ہم کو فریب دینا، جل دے کر کوئی نکل جائے فرمایا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم علیم بھی ہے اور ہر بات سے باخبر بھی ہے. تو یہ تقوی وہ ہے کہ کہیں پروردگار مومنین کو خطاب کرتا ہے، کہیں مسلمون اور مسلمین کا ذکر آتا ہے، کبھی ذاکرین ہے، کہیں مسلین کا ذکر آتا ہے، کہیں متقین کا ذکر آتا ہے. مراد سب سے ایک ہی ہوتی ہے کہ جو مطالبات مالک نے اپنے غلاموں سے کیے ہیں وہ 4 مطالبے ہیں. سورہ والعصر میں اللہ نے مختصر طور پر سب کو سمیٹ دیا ہے. پہلی بات جو اللہ نے غلام کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کھاتے ہو تم بھی اور ساری دنیا میں جو کبھی آیا ہے تم سے پہلے یہ بات کو جو آئے گا اس کی بھی حالت یہی ہے. تو تقوی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا دل کی گہرائیوں سے اس کا احساس اور شعور پیدا کرو، زبان سے اس کا اقرار ہو اور عمل سے ثابت کر دکھاؤ کہ جس امتحان میں تم ڈالے گئے ہو اس امتحان کے اندر کامیاب ہونے کے لیے تم اقدام کرنے پر تیار ہو. تو یہاں فرمایا گیا ہمارے یہاں عزت والا جو وہ ہے، کوئی غریب صحیح یا کہیں کوئی امیر صحیح، لیکن جس کے اندر تقوی ہے، اور تقوی کے لحاظ سے ہمارے یہاں پیمانے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہار گیا. اور تقوی بنا ہے وقایتی سے، اس کے معنی ہوتے ہیں بچ جانے کے، اور اس کی مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مالک کی بارگاہ میں ناکامی کا منہ دیکھنے سے بچ جائے اور اس کے بعد جو مالک کی طرف سے اس کی سزا مقرر ہے اس سے صاف چھوٹ جائے. اور اس تقوی کو مالک نے 4 چیزوں کا مجموعہ قرار دیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لاؤ کہ تم اور ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کا ایک ہی خالق ہے، ایک مالک، ایک رب ہے، ایک مدبر ہے. اور یہ ایسا ایمان ہے کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر جانا چاہیے. اس کے لیے کوئی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح شام کی گردش کا جو نظام ہے اس کو دیکھو، زمین کے اس طرح سے مسطح ہونے پر نگاہ ڈالو، آسمان کی بلندی اور اس کے بعد ہواؤں کے چلنے اور سورج و چاند کے اوپر دیکھو، خود اپنی پیدائش پر نگاہ ڈالو، جو کچھ کھاتے ہو تمہاری میز دسترخوان پر آتا ہے اس کو دیکھو، یہ سب کہاں سے آتا ہے. اور فکر کرو گے ایک بات سمجھ میں آئے گی، یہ کارخانہ بغیر کارخانے چلانے والے کے ناظم کے نہیں ہو سکتا. اور یہ نظام جو اس باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اندر 2 ناظم نہیں ہو سکتے جو حکم چلائیں. فرمایا پہلی بات جو اللہ چاہتا ہے، پروردگار کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مالک کو اور اپنے مالک کی وحدانیت اور توحید کو پہچانو. یہ بات بالکل طے کر لو کہ تم غلام ہو اور تمہارا صرف ایک ہی آقا ہے، اور ساری کائنات میں جتنے اور متنفس ہیں سب کا معاملہ بھی یہی ہے، ان کا بھی ایک ہی آقا ہے. اب جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ دوسروں کو کسی صورت میں برابر یا شریک ٹھہرانے کا اب کوئی موقع باقی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ اپنے مالک کو اکیلا اپنا مالک مان لو، اور جتنے دوسرے ہیں مالک کی چادر پر ہاتھ ڈالیں یا اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے اس کے تم دشمن ہوگے. غلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آقا کے دشمن کا وہ دشمن ہے. یہ بات پہلے ماننے کے بعد جو تم نے
مالک کو اکیلا اور اپنا آقا مان لیا ہے تو اس کے بعد اب غلام کا رویہ یہی تو ہوا کرتا ہے کہ وہ فرما برداری کرے، اور مالک نے فرمایا کہ فرما برداری اس طرح سے غلام کو کرنا چاہیے جیسا کہ اس کے مالک نے صاف صاف صریح طور سے بتا دیا ہے اپنے کتاب کے نازل کرنے کے بعد، اور کتابی حد تک نہیں بلکہ اپنے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کتاب کی ایک تفسیر بیان فرما دی ہے عملی زندگی سے، سیرت پوری ان کی گواہ ہے کہ غلامی کا انداز یہ ہوتا ہے، ایک مالک کی غلامی کس طرح سے مانی جاتی ہے۔ تو جہاں ایمان کے اندر پہلا تقاضا یہ ہے کہ مالک کو اکیلا مالک مانو، اور دوسرے جو ہمسری کا دم بھرتے ہوں ان سے صرف کنارہ کش نہ ہو بلکہ ان کا کفر کرو اور ان کے بدترین دشمن بن جاؤ۔ پھر جن باتوں کا حکم دیا ہے کہ کتاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اور جو کتاب کی تفسیر عملی زندگی میں آ رہی ہے ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ تمہارے پیش نظر رہے۔ اور دوسری بات اس کے بعد یہ ہے کہ جب بات بھی تمہارے سامنے آ گئی، صاف بتا دیا گیا کہ غلام کا رویہ اور اس کی روش کیا ہونی چاہیے، پھر تو وہی روش اختیار کرو۔ اس کو عمل صالح کے ذریعے سے مالک نے بیان فرما دیا کہ اس کے بعد پہلی چیز یہ ہوگی کہ اپنے کو سرنگو کر ڈالو، میٹ دو، اپنے کو ذلیل کرو اپنے مالک کے سامنے، اس کے لیے نماز مالک نے فرض فرمائی۔ پھر عبادات میں دوسرے احکام دیے کہ جو چاہے کسی انسان کی طبیعت پر گرا ہوں لیکن غلام اپنے مالک کی رضا اور مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے ساری عبادات پروردگار عالم نے فرمایا ان کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد پھر عمل صالح کے معنی یہ ہیں، عبادات ہیں، اور پھر ہر مسئلے کے اندر زندگی کا کوئی تمہارا معاملہ ہو اس کے اندر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، غلام کے لیے یہ سزاوار ہے یا نہیں سزا۔ تو اس طرح سے پوری زندگی تمہاری جب سے ہوش سنبھالتے ہو اور آخری ہچکی تک، جس کے بعد آنکھیں چڑھتی ہے، ماتھا پسینے سے بھیگ رہتا ہے، اور طاقتور ہاتھ اگر سینے پر ہوں تو جھلک جائیں تو انسان روک نہیں پاتا۔ یہ ایک مدت ہے، یہ ہمارے یہاں آزمائش ہے۔ یہ دو چیزیں ہونے کے بعد پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک ہی آقا ہے، سب اس کے غلام ہیں، تو جہاں اپنی حد تک غلام فرما برداری کرے گا، آقا کی خوشنودی کے لیے جان لگائے گا، وہاں اس کے دل کے اندر طرف ہونا چاہیے کہ جب سب غلام ہیں سب تک یہ بات پہنچائی جائے کہ تمہارے مالک کا یہی حق ہے۔ تو یہ تیسری بات شروع ہوتی ہے، تقویٰ کا مجموعہ ہے، اس میں تیسری بات یہ ہے کہ وہ پھر اللہ کے دین کو دنیا والوں تک پہنچانے کی اپنی جان لگا کر، مال لگا کر، اوقات کو سمیٹنے کے بعد اس راہ میں اگر ڈالتا ہے تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ اور پھر چوتھی چیز منفی سی چیز ہے کہ ساری خدائیوں کو للکار دینا، سارے قواعد کے خلاف کہنا کہ یہ تم کو اختیار نہیں تھا، تم خود مختاری کر رہے ہو، آج بادشاہ بنے ہوئے ہو اور اپنی چلاتے ہو، گردنیں تمہارے سامنے جھکتی ہیں، خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے ہو، قارون کے خزانے تمہارے اختیار میں ہیں، اپنی خواہش کے سامنے دنیا کو جھکا رہے ہو، کسی کی آبرو خرید رہے ہو، کسی کا ایمان، اور دین کے ٹھیکیدار ہو، جو چاہے تم چلاتے ہو، پرواہ نہیں کرتے کہ آسمان والے نے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، کس ذمہ داری میں ڈالا ہے تم کو، اور بے پرواہ ہو جاتے ہو۔ جب تم نے یہ للکار دیا کہ مالک ایک ہے، اس کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ ایک غلام کے رویے کو مقرر کرے، اس نے مقرر کر دیا ہے، کسی کو سر منہ انحراف کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اور یہ بات ایسی کڑوی بات ہے کہ انسانیت برداشت نہیں کرتی، اکثریت بہرحال جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، جو اپنی راہ پر چلنا مناسب سمجھتے ہیں، جن کی خدائی کے ڈنکے پس رہے ہیں، وہ اس بات کو بہرحال نہ ماننے پر تیار ہوتے ہیں، نہ دنیا کو ماننے دیتے ہیں۔ اسی لیے چوتھی چیز اس تقوی کے لیے مالک نے بیان فرمائی ہے کہ کچھ ہو جائے، پھر آسمان زمین مل جائے، لیکن امتحان اسی غلامی کا، کسی وفا شعاری کا تمہارا امتحان ہے یہ زندگی کی اس مہلت اور مدت کے اندر، تو پھر جم جائے، سر خاکگاہ سر سے الگ ہو جائے
اور چاہے ایک لمحہ بھی چین کا نہ ملے، ہر وقت آتش زیر پا رہو، لیکن یہ بات ہے کیونکہ اس کے بعد ایک موڑ، اسی موتی کا تو موڑ ہے، اس موڑ کے آگے تمہاری منزل آ رہی ہے۔ تو یہی بات بیان فرمائی گئی یہاں بھی کہ کسی کو کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں سیاہ رنگ دے کر یا خوبصورت سا چہرہ مہرا عطا کر دیا تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فخر کی بات ہو، کوئی بڑائی کی چیز ہو۔ یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ایمان کہاں ہے، اور ایمان کا ثبوت عمل صالح سے، جس کے اندر تین چیزیں ہیں کہ خود اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ، دنیا کو آواز دو اور اس راہ میں جم کر کھڑے رہنے کی کوشش کرو، اللہ کے دشمنوں کو للکارو اور اس میں کچھ ہو جائے، اللہ کے بھروسے پر اقدام سے باز نہ ہو۔ یہ چار چیزیں ہیں جس کو اللہ نے کبھی تقوی کا نام دیا ہے، کبھی انہی کو پیار سے پکارتا ہے کہ میرے بندے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ یہ مومن ہے، اور کبھی ان کو مسلم کا نام دے کر اور ان کی خوبیاں بیان فرماتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے اللہ کے ساتھ غلامی کا رشتہ، اور وہ ساری باتیں جو مالک نے مقرر فرمائی ہے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کو کون اپناتا ہے خوش دلی کے ساتھ اور اپنے مالک کے سامنے جھکا رہتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، اس کی نافرمانی اگر ہو بھی جائے انسان بہرحال تو دل اس کا لرز جاتا ہے اور پھر واپس پلٹتا ہے۔ ایک ہی ڈیوڑی ہے، ایک ہی در ہے اس کا۔ یہ اصلی معیار اور پروردگار نے یہ پیمانہ مقرر فرمایا، اور اسی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس پر عمل تھا۔ آج کی بات اور ہے، آج تو یہ معیار نہیں ہے کسی کے کامیابی اور ناکامی کا۔ آج تو یہ ہے کہ دنیا کے جو معیار ہے، کس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، حسن و جمال ہے، یہ ہوشیار چالاکی سے بات کرتا ہے، دنیا اس کے چنگل میں ہے، یہ اور بات ہے۔ اب اگر آپ کے سامنے پوری تاریخ اس زمانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا معیار ہے، کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور ایک واقعہ اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے بھی اور یہ بھی دکھانے کے لیے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کسی وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ان کا ذہن اس طرف مائل نہیں ہوتا، جس طرح سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ سورہ عبسہ میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم جو آپ کے صحابی تھے، نابینا تھے، ایک دن آئے ہیں، شروع کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سردار بھی بار بار انہوں نے سرداران قریش سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے اس کو التفات نہیں کیا۔ پروردگار عالم کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی شکوے کے طور پر کہ ہمارے نبی نے ایک نابینا جو خلوص کے ساتھ صرف تقوی کی تلاش میں آیا تھا، اس کی بات سننے کے بعد کچھ چہرے پر ناگواری ظاہر فرمائی اور لوگوں سے محو گفتگو رہے۔ حالانکہ اللہ کی نگاہ میں یہ شخص ہے ایسے ہزار لاکھ کروڑوں سے بھی زیادہ افضل تھا۔ اس نے مانا ہے، اپنے مالک کو مالک مانا ہے، یہ وفا شعار ہے، یہ نمک حلالی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ظالم جو بات سمجھتے بھی ہے، صرف دنیا کا، ان کا تکبر کا یہ بھیجا ہے جس کے اندر سرمستی کا جذبہ بھرا ہوا ہے، بات ماننے پر تیار نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے اور اس کی طرف رخ نہ کیا۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہو گیا، جو معیار صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث جو آتی ہے یہ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ستة نفر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے قریش کے قبیلے کے ایک فرد، لیکن دنیاوی حیثیت سے کمزور تھے۔ بات کو یہ اور بات ہے کہ فاتح ایران بنے ہیں، لیکن اس وقت اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شروع میں ایمان لائے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ، ہمارے 6 ساتھی تھے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ،
ستۃ نفر، ہم 6 افراد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں میں سے کسی کو یا کچھ ان کا گروہ تھا ان کو دعوت دی کہ بات تو سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فقال المشرکون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان مشرکون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاوے کا جواب دیا کہ اطرد ہؤلاء، یہ آپ کے گرد یہ دنی لوگ، ان کو اپنے پاس سے بھگائیے، لا یشتریون علینا، ورنہ اگر ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھے تو یہ جری ہو جائیں گے ہم پر، اور ان کی نگاہ میں جو ہمارا مقام ہے وہ مقام باقی نہ رہے گا۔ فرمایا کہ اس وقت عبدالسعد بن وقاص بیان فرماتے ہیں کہ ان 6 افراد میں میں تھا، وکنت انا، ایک تو میں تھا، وابن مسعود اور عبداللہ ابن مسعود تھے، ورجل من حذیل، اور بنو حذیل خاندان قبیلے حذیل کے ایک صاحب تھے، وہ بلال اور بلال حبشی تھے، ورجلانی، اور 2 میرے ساتھی اور تھے، لست اسمیہما، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ تو ان کا خیال ہے فوقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء یقع، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ایسی آئی جو آنے والی تھی، یعنی مراد یہ ہے کہ شاید آپ کے دل میں خیال ہوا یہ اپنے ہیں، یہ مخلص ہیں۔ اب یہ ایسی چیز ہے سردار قریش کا یہ مطالبہ صحیح اور یہ مطالبہ غلط صحیح، لیکن کیا حرج ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے ان حضرات سے کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے، کچھ ان کے سامنے بات رکھی جائے، اگر ان کے اندر ایک شخص بھی اللہ کے دین کو مان کر ایماندار بن جائے گا تو یہ رکاوٹیں جو ہے اس کے اندر یہ سختی باقی نہ رہے گی۔ ان کا خیال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ شاید یہ آیا، فحدث نفسہ، تو وہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا اور ایک وسوسے کی طور پر یہ بات ان کے دل میں اتری، لیکن پروردگار نے فوراً اس کی اصلاح فرما دی، فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ہدایت نازل فرمائی، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، مالک نے حکم دے دیا کہ ہرگز اپنے پاس سے نہ ہٹائیے گا ان لوگوں کو کہ جو آواز دیتے ہیں، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، رب بھی مانتے ہیں کہ مالک اکیلا یکتا و یگانہ ہے، پروردگار اور پالنہار ہے، اس کے لیے اس کے سامنے جھکے ہیں، اس کے سامنے التجائے ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے سامنے گردن جھک رہی ہے۔ بالغداۃ والعشی مراد یہ ہے کہ صبح اور شام ان کا دائمی یہ طریقہ یہ ہے، اور یریدون وجہہ، اور ان کے پیش نظر یہ نہیں ہے، نہ ان کی یہ خواہش ہے کہ آج غریب ہیں محلات کے مالک بن جائیں، خزانے قدموں میں لوٹے، دنیا کے اندر شہرا اور نیک نامی ہو۔ فرمایا ایک غرض نہیں ہے، ایک غرض ہے ان کی یہ کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے۔ یہ امتحان کی جو مدت ہے زندگی سے موت تک، اس کے اندر یہ غلامی کا ثبوت دے دے کہ ایک ہی مالک کے غلام ہیں، اور جھوٹے جو دعوے دار ہیں ان کے یہ دشمن ہیں، ان سے کفر کرتے ہیں اور ان کو للکارتے رہتے ہیں چاہے جس حالت میں ہو۔ تو مالک نے یہ حکم دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے پروردگار نے جہاں اس سے پہلے والے واقعے میں کہ عبس و تولی میں آپ کے سامنے آیا ہے، وہاں یہ بات بھی جگہ جگہ قرآن میں آئی ہے۔ یہی مطالبہ ہوا ہے سارے اللہ کے رسولوں سے، اور وہی معیار پیش کیا گیا ہے کہ ہم سردار ہیں، ہم دولت والے ہیں، ہمارا ایک خاص مقام ہونا چاہیے، ہم فلاں خاندان کے فرد ہیں۔ مالک کی طرف سے بتایا گیا کہ ایک ہی جوڑے سے تم بنے ہو، وہی سلسلہ چلا ہے۔ ہم تو صرف تقویٰ دیکھتے ہیں، کون ایماندار ہے، کون عمل صالح کے اوپر جم کر ہماری غلامی کرتا ہے، اور کون ہماری طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور سزا میں آئی ہوئی ہمت کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ یہ تو ہم معیار کے طور پر پیش فرما دی، اور معیار بھی ایسا کہ اپنے سب سے عزیز دوست اس کے متعلق فرماتے تھے
کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو اس کو بناتا یہ ابن ابی قحافہ. یہ حدیث ہے عن ابی حبیرہ عائذ ابن عمرو المزنی وہو من اہل بیت الرضوان رضی اللہ عنہ. اور حدیث بھی لائے ہیں مسلم ابو حبیرہ عائذ ابن عمرو قبیلے مزن کے، اور ان کی خصوصیت شرف اور ان کی تکریم کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہیں من اہلی بیت الرضوان. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے 1400 حضرات جنہوں نے مرنے پر بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے کچھ دیر پہلے. کہ آئے تو ہے صرف عمرے کی غرض سے، لڑنا مقصود نہیں ہے، اور ان کے اپنے شہر کے قریب آ گئے ہیں. صرف ایک تلوار ہے وہ بھی میان میں ہے. لیکن اب اس غدر کے بعد کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، یہ خیال تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم نہیں دیا، اور وہ بھی مخمصے میں تھے اور شک میں تھے کہ شاید ایسے ہی کر دیا گیا ہو. تو آپ نے بیعت لی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ 1400 حضرات تھے، سب نے اس پر بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم پیچھے نہ ہٹیں گے. یہ موت پہ بیعت تھی. فرمایا یہ ان کا شرط، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہیں. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں ان ابا سفیان اتا علی سلمان وصہیب وبلال فی نفر، کہ جب غدر کیا ہے بنو بکر نے قریش کی شہ کے اوپر، بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا ہے، شب خون مارا ہے. حالانکہ صلح حدیبیہ میں یہ شک تھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہے، اب جو چاہے اس معاہدے کا شریک ہمارے ساتھ مل کر ہو جائے اور جو چاہے آپ کے ساتھ. اس کے لیے بھی یہی شرائط ہے کہ 10 سال تک امن و امان رہے گا، کوئی جنگ نہ ہوگی. 2 سال گزرے، 2 سال بھی پورے نہیں گزرے تھے کہ غدر کیا ہے قریش مکہ نے اور ابھارا ہے بنو بکر کو کہ پرانا تمہارا خون ہے. یہ جو بنو خزاعہ مسلمانوں کی طرف سے مل کر ایک معاہدے کا رکن بنا ہے، حملہ کر دو. اور بھید بدل کر انہوں نے مدد بھی کی ہے اور اس طرح سے تاراج کر ڈالا ہے بے خبری میں. جب بنو خزاعہ اطمینان کے ساتھ تھے کہ اب دشمن ہمارے اوپر حملہ ور نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ایک طویل قصہ ہے. زاجر نے ان کے بنو خزاعہ کے ناقہ سواروں کے ساتھ آ کر مدینے میں فریاد کی ہے اور آواز دی ہے کہ ہم آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ غدر کیا گیا، یہ غدر ہوا ہے اور اس کا کچھ انتظام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تم واپس جاؤ. ان حالات کی خبر ابو سفیان ابن حرب کو بھی ہوئی جو اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے. لیکن وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا کہ 2 سال کے قریب جو مدت ملی ہے اور صلح کے بعد جب یہ صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، خرید و فروخت میں آنا جانا ہوا ہے، گفتگو ہوئی ہے، خیالات سنے تھے، اس طرح سے بات دل میں اتری ہے کہ ان 2 سال کے اندر جتنے ایمان لائے ہیں وہ یہ 18-19 سال میں ان کے مقابلے میں بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ اب مقابلہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو اب مدافعت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اجازت لے کر مستعمن بن کر وہ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جا کر درخواست کریں کہ معاہدہ ہم نے غدر کیا ہے معافی دی جائے، اور یہ جو مدت ہے ابھی 8 سال کی مدت باقی ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور معاہدہ ختم نہ کیا جائے. اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہوں کہ مدینے کے اندر آئے ہیں مستعمن بن کر اور گزرے ہیں سردار قریش ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، گزرے ہیں مدینے کے اندر علی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر بخاری مسلم کے حدیث میں ہے جب صحابہ نے پوچھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ جو قرآن فرماتا ہے کہ ہمارے اور ساتھی ہیں جو ابھی ان کا الحاق نہیں ہوا ہے، آخر یہ کون سے لوگ ہیں جن کو ایمان کی توفیق ملے گی، تقویٰ سے نوازے جائیں گے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اجمی وہ لوگ ہیں
مراد ان سے یہ ہے کہ اگر سریا میں بھی ایمان ہوگا تو یہ وہاں سے لے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یوں پوری ہوئی کہ عرب شروع میں ان کو اللہ نے توفیق دی، اور اس کے بعد پھر جب عربوں کے اندر انسداد آیا ہے تو عرب ایمان کو انہوں نے بدل لیا ہے قرآن و حدیث کے باوجود، اور دو اجمی کو اللہ نے توفیق دی ہے، ایک امام حنیفہ ہے اور ایک امام بخاری ہے، دونوں اجمی ہیں جنہوں نے اس ایمان کو برقرار رکھا ہے، ورنہ آج دنیا میں کہیں ایمان کی کہیں ایک رمق اور یہ کہیں ایک کرن دکھائی نہیں دیتی۔ فرمایا سلمان فارسی جن کے کبھی آپ کے سامنے آئے گا کیسی طویل زندگی گزاری ہے حق کی تلاش میں، کہاں ایران سے چلے ہیں، کبھی نصیبین میں ہیں، آخر کار یہ یہاں غلام بنا کر بھیجے گئے ہیں خیبر میں، اور خیبر کے بعد پھر اور مدینے پہنچے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں۔ تو سلمان یہ فارس کے سلمان اور روم کے سہیب جو غلام بنا لیے گئے تھے، کچھ رومیوں میں زندگی گزاری تھی، وہ بات کو آ کر مکے میں حلیف بنے ہیں اور وہاں کاروبار انہوں نے شروع کیا ہے، اور تلواریں بناتے تھے لیکن غلامی کی زندگی گزار چکے ہیں۔ وہ بلال اور وہ سیاہ فام حبشی جن کے اوپر ہزار روشن چہرے والے قربان ہو جائیں، جن کے لیے بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں ان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، آتقہ سیدنا، ان کو ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا۔ فرمایا وہاں گزرے ہیں کہ یہ تین حضرات اور ان کے ساتھ فی نفر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فقالو، ان حضرات نے ان کو دیکھ کر، اور ان کی پرانی تاریخ ہے اسلام کی عداوت میں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، بدر ان کی وجہ سے ہوئی، احد میں مسلمانوں کے 70 شہید ہوئے، یہ سردار بن کر آئے تھے، خندق میں 10,000 فوج لے کر آئے اور مدینے کو گھیر لیا، کیا کچھ نہیں، ان کے متعلق دلوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر حضرات کی زبان سے نکلا ما اخذ سیف اللہ من عدو اللہ ما اخذ، اللہ اللہ یہ کس شان سے گم رہا ہے اللہ کا دشمن، اللہ کی کسی تلوار نے اس کو اپنا ہدف نہیں بنایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شاید ان لوگوں میں تھے یا قریب کہیں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ فقرہ سن کر، یہ بات سن کر قسم نہ فرمائی، فقال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سننے کے بعد کہا اور ایک طرح سے سرزنش کی اور ٹوکا، اتقولون ھذا لشیخ قریش وسیدہم، کہ آپ لوگ ایسی سخت بات کہہ رہے ہیں، یہ قریش کا شیخ ان کا سردار ہے، ایسی شدید بات آپ نے کہی ہے۔ اور کچھ ناراضی یہ ان کو کہنے کے بعد پھر بھی ابھی پوری طرح سے اطمینان نہیں ہوا، شکایت کرنے پہنچے، فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور خبر دی، دیکھیے ایسی سخت بات کہی ہے ان حضرات نے جب ان کے سامنے سے ابو سفیان ابن حرب گزرے، اور لیکن جواب جو ان کو ملا ہے فقال یا ابا بکر، تو اتنا جو خیال تھا اس وقت اندیشہ بھی نہیں تھا، وہ سامنے آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر لعلک غضبتہم، کہ ابو بکر کہنے کو تم یہ بات کہہ گئے، اس شدت کے ساتھ تم نے ان کو ٹوک دیا، لیکن یہ بھی تو امکان ہے کہ وہ ناراض ہو گئے ہوں تمہارے اس ٹوکنے پر، اور یاد رکھو لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، کہ ابو بکر کہیں اگر تمہاری وجہ سے یہ ناراض ہو گئے تمہاری اس بات سے، تو ان کی ناراضگی کے معنی یہ ہے کہ تم نے اپنے مالک کو ناراض کر لیا، مالک کو وہ اس قدر محبوب ہے۔ یہ سننے کے بعد فاتاہم، گھبرا کر وہ واپس لوٹے ہیں، فقال، اور دوری سے پکارا ہے، یا اخوتاہ اغضبتکم، کہ میرے بھائیوں کہیں تم کو غصہ تو نہیں دلا دیا میں نے، یہ معافی کا یہ انداز تھا۔ قالو، ان حضرات نے کہا لا، نہیں کوئی بات نہیں، غصہ کیا، تم سے کیا غصہ کریں گے، یغفر اللہ لکا یا اخی، ہماری طرف سے معافی ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے میرے ہمارے بھائی، اس کو بھی مسلم نے روایت کیا۔ تو یہ ایک معیار ہے اس ایمان کا اور خلوص کا معیار ہے، نہ اس کے اندر سیاہ فام دیکھا گیا اور نہ لالا رخ کی کوئی قیمت ہے، نہ مال و دولت کے اوپر جو براجمان ہے، اور نہ ایک فقیر فتح حالو جھوپڑیوں کا باسی ہے۔ مالک نے جو پیمانہ بیان فرما دیا وہ تمہارا تقویٰ ہے کہ تم اللہ کی زمین پر گسکا کھا کر
اس کے نمک خوار بن کر نمک حلالی کرتے ہو یا نمک حرام ہو. بس ایک آزمائش ہے. فرمایا ہم نے یہ زندگی اور موت بنائی ہے, ہم نے کسی اور بات کی آزمائی, ہر انداز سے ہم نے آزمایا ہے. غریب غربت دے کر, تنگی میں ڈال کر, یا فراخی دینے کے بعد اختیارات سے مالا مال کر کے ہم ایک ہی بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارا بندہ ہے یا اپنے نفس کا بندہ ہے, یا دنیا کے سامنے سب جھکاتا ہے. ایک ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے بھی ایک ہی امتحان ہے. یہ اور بات ہے کسی کو کسی مقام پر آزمایا گیا, کسی انداز سے. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, وہی ایمان جو اصلی چیز تھی, آج ایمان ایک پیراہن ہے, جس طرح سے چاہو اور جب چاہو پہنو, جب چاہو اتارو. آج اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو بھی جن کو اپنی نگاہ میں بلند ہے, باپ دادا کی ریت چلی آ رہی ہے, دنیا میں شعرا ہے, یہ امام ہے, یہ مجتہد ہے, جانتے بوجھتے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے کہا ہے, ان کی ابھی تک عزت ہو رہی. وہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کا نام جپا جاتا ہے. یہ اپنے مالک کے ساتھ سب سے بالکل ہے. اسی لیے مالک نے فرمایا تمہارا کوئی ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے جب تک کہ تم ہمارے دشمنوں, ہمارے خلاف بات کہنے والوں سے کفر نہ کرو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. ایمان کی اصلی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں مثبت کہ تم اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر گردن جھکاتے ہو, بلکہ جو خدائی کا دم بھرتے ہیں, سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ڈنکے پٹ رہے ہیں, ان کو للکارو, ان کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کرو, تب تمہاری وفاداری مالک کے معیار پر پوری اترے گی. ورنہ اس کے بعد وہ آگ ہے کہ جھلسا دے گی, کھالے کے ساتھ جھلس جائے. تو یہ نہیں کہ دنیا کی طرف سے موت آ جائے گی, بلکہ بدلناہم جلودا غیرہا, ہم نئی نئی کھالیں بناتے جائیں گے تاکہ اصلہ کمی نہ آئے تمہارے عذاب میں. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہیولیاں رگڑتے ہوئے پیٹ کی آگ میں جل رہا ہے, بچے بلک رہے ہیں, سر پر چھت میسر نہیں ہے, پریشان منہ ہے, گردآلود پورا بدن ہے, کسی محفل میں جانا چاہے, جیسے حدیث میں آتا ہے رب اشص اکبر مدفوم بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اکبرا, غبار آلود بدن ہے, اشعثا بال پریشان ہے, مدفون بالابواب, کسی محفل میں جہاں دربان ہوتے ہیں داخلے کی کوشش کرے, دھکا دے کر ہٹا دیا جائے گا. چہرے پر نگاہ ڈالیے, اپنے کپڑے ملاحظہ فرمائیے. فرمایا اس کا دنیا کے لحاظ, دنیا کے معیار پر اس کی یہ کیفیت ہے, اور اللہ کے یہاں اس کا عالم یہ ہے, اس کا خلوص اور اس کا ایمان, اللہ کی راہ میں فداکاری کا جذبہ اور عزم اس کے دل کے اندر ایسا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ, اگر مالک کو کوئی قسم دے دے, وہ لو اقسم علی اللہ باللہ نہیں ہے, اگر اللہ کو کوئی قسم دلا دے تو مالک اس کی قسم کی لاج رکھے گا, قسم کو تو قسم میں حادث نہیں ہونے دے گا. تو یہ مسئلہ ہے آج اسی ایمان کے اوپر ساری دنیا کا, جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ, جو ہر چیز خرابی اور خالص ایک ایمان. اسی لیے جب بھی کوئی آیا ہے اللہ کی طرف سے, سب سے پہلے ایک ہی بات ہے کہ یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, پہلے اس رشتے کو غلامی کے مالک کے ساتھ استوار کر دیا جائے. اس کے بعد یہ پہلا پتھر ہے اس عمارت کا, انسانی ایمان کا اور زندگی کی. اس ایک پتھر یہ صحیح ہے تو اس کے بعد جو عمارت اٹھے گی, پھر اس کے بعد سریا تک جانے میں بھی کیا شک ہو سکتا ہے, اللہ اسی کو قبول کرے گا. چاہے 10 سال اس کو مہلت ملے یا ایک لمحے کے لیے وہ جیے اور پھر سانس اس کی کھا جائے. آج دنیا میں سب سے بڑا قدر جو ہو رہا ہے, مالک کا کھاتے ہیں, اس کی زمین دھرتی کو رونتے ہیں, اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں, اور عالم یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں, ان کی باتیں مانتے ہیں, ان کی مالا جپتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. کسی نہ کسی صورت میں کوئی بزرگ مانے جاتے ہیں, وہ اور نظر نیازیں ان کی ہو رہی, پکارے ان کی ہو رہی, کوئی بادشاہ سردار اقتدار والا ہے, اس کے قانون کی بے چونچرا خوش دلی کے ساتھ اس کی پیروی ہو رہی ہے. سارا قدر ہے اور اس قدر کا انجام انتہائی شدید ہے. اللہ توبہ کی مجھے توفیق دے اور پروردگار ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے. اور اس کے بعد پھر اس موڑ کے آگے جو منزل آتی ہے, بس ایک موت کا موڑ ہے, ایمان اور تقوی کے ساتھ کوئی اگر اس کو پار کر لے تو اس کے بعد پھر منزل ہے, اور منزل کے لیے مالک فرماتا ہے پھر وہ ہے
لہم فیہا ما یشاؤون. پھر وہ سرمدی زندگی ہے کہ صرف ان کی مشیت راج کرے گی، ان کی مشیت میں میں بھی مداخلت نہ کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. خالدین ایک دو دن کی بات نہیں بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اور بفرض محال کوئی ان کی مشیت میں مداخلت کر دے یا کوئی دل کی آئی پوری نہ ہو تو مالک فرماتا ہے کان علی ربک وعدا مسئولا. یہ مالک نے جو وعدہ کیا ہے اپنے کو مسئول بنایا ہے. بفرض محال کہ کسی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، دل میں کروٹ لے مچل کر رہ جائے تو مالک فرماتا ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ مالک تو نے وعدہ کیا تھا میری مشیت کے اندر یہ مداخلت. تو یہ انداز ہے مالک کا بیان. یہ دو انتہائے ہے اور یہ ایمان سے ہوتی ہے. پہلی چیز ہے ایمان. جس میں ایمان نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان اس کے اندر صحیح ایمان نہیں ہے اس کے اوپر کچھ فرض نہیں کیا سوائے آپ کے. یہ نمازیں ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نمازیں تو ہم نے وقت کے لحاظ سے مومنوں کے لیے فرض کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان دعوت تم پر روزہ فرض ہے. اور یہ سب آج اس امت کے اندر اصلاح کر رہے ہیں، نماز پڑھوا رہے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں، جو اس کے محل نہیں ہے، جن کے اندر پہلے ایمان کی چیزیں تھیں. اللہ سے ان کو الگ کرو. قبر پرستیوں سے یہ نظر نیازیں ہو رہی ہیں، پکاریں ہو رہی ہیں، میلادیں ہو رہی ہیں، اس سے منع کرو. اور یہ مشکل کام ہے. اس میں چوٹیں کھانا پڑتی ہیں اور پھر ہمت ور سیلانیاں کرتے ہیں. زخم شرانہ وار چاٹنا پڑتے ہیں اور امید پر کہ اللہ راضی ہوگا جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہ مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. دیکھیے کس بنیاد کے اوپر یہ جماعت کو کھڑا کیا گیا تھا، کیسے ذہن بنائے گئے تھے کہ تم نے غلامی کرنی ہے ایک ذات کی اور ایمان کے معاملے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہ آئے. یہ رشتہ قائم رہے اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاؤ. تو یہ دعوت اس صدی کی بہت ہی زبردست دعوت یعنی اس زمین کے اوپر برپا ہوئی. بہت بڑا واقعہ سمجھ لو پیش آیا کہ سارے طاغوتوں کا رد کر دیا گیا. جس نے بھی کوئی آواز اٹھائی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اس کو بالکل للکارا گیا، کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر. اور یہ واقعہ بھی بہت بڑا ہے کہ اسی جماعت کے امیر یعنی جو سب سے بہتر آدمی ہوتا ہے، آگے بڑھنے والا، جماعت کو لیڈ کرنے والا، اس کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی. اس نے سجدہ تعظیمی کا یہ شرک ایجاد کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا. سجدہ ریز ہو گئے. اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا 100 نمبر آیت جو سورہ یوسف کی تفسیر جلد دوم کے اندر دعوت القرآن اندازہ لگائیے. نام دعوت القرآن. گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں قرآن کی دعوت یہ ہے کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا. اندازہ لگاؤ ان کے دماغ کے اندر ایسی کیڑا آ گیا. حالانکہ انبیاء تو سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار غلام ہوتے ہیں. وہ برداشت نہیں کرتے ہیں کسی اور کی غلامی کو، کسی اور کو رکوع کریں، کسی اور کو سجدہ کریں، کسی اور کو پکارے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے میں کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے. پھر بھی لیکن محمد حنیف کی ایسی مت ماری گئی اور اس سے زیادہ مت ماری گئی پیچھے چلنے والوں کی، جنہوں نے اللہ کی کتاب کی بجائے اس کی بات مانی ہے. طاغوت کو للکارنے کی بجائے طاغوت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اس کو اپنا امیر قائم رکھا. اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا. نبی علیہ السلام کی ساری تعلیمات کا مذاق اڑایا. بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی. جو باقی بچے ہیں ایمان خالص کے اوپر، مخلص مومنین کی یہ جماعت الحمدللہ قائم ہے. اگرچہ تعداد ہماری تھوڑی ہے لیکن ہم اسی ایمان عقیدے کے اوپر ہیں جو یہ بات پیش کی جا رہی ہے. ایمان کی اس شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے. ہم اپنے مالک کے بندے ہیں اور ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے.